اللہ ہمارے فلسطین میں ہمارے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی، اللہ ان مجاہدین کی، اللہ ان کی حفاظت، اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ جرت اور بہادری سے نوازے رہا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ وہ ذات اوپر ہے. یہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ جس کے بس میں جو کچھ ہو جہاں تک ہو سکے بس بہرحال ان کو جس انداز سے بھی کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے ضرور کرے. ورنہ پھر دعا تو سب کرے ان کے لیے. یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آخر مسلمان ہیں، کہیں بھی مسلمانوں کو پریشانی آزمائش لاحق ہوتی ہے سب مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے وہ ذات اوپر ہے. یاد رہے اللہ سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے. ہمارے حضرت مولانا مقام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش میں آیا پڑھتے تھے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگائی بیٹھا ہے. تیرا رب گھات لگائی بیٹھا ہے. ان بطش ربک لشدید، جب پکڑنے پر ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑنے پر آ جائے تو کچھ چھڑا نہیں سکتا ہے نا، وہ ڈھیل دیتے ہیں. یار اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں ابو داؤد شریف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی یہ حالات کی سنت اوپر سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. یہ باب فی الاسیر یکرہ الکفر. اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ میں سے. یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ 13 سال یہ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ صحابہ کرام نے مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کیے. یاد رہا خباب بن عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت میں حاضر ہوئے. وہ متوسط بردتن فی ظل الکعبۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کے دیوار کے سائے میں اپنی مبارک چادر کے ساتھ ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے. فشکونا الیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے اپنے فشکونا الیہ، ہم نے حضور کی خدمت میں وہ کفار کے مشرکین کے ظلم و ستم کے حالات بیان کیے. اور پھر کہ حضور اللہ تستنصرون، حضور آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ اللہ تدعو اللہ، حضور آپ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اللہ کہ آپ مانگتے تھے. اب پھر فجلس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے لیٹے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہے. پھر اپنے پیارے صحابہ کرام فرمائے تمہارے پر بھی حالات ہیں لیکن تم سے پہلے اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش کا دور گزرا ہے. فرمایا تم میں سے پہلے ایسے بھی حالات گزرے. یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض، کہ ایک آدمی کو یعنی اہل حق میں سے یاد رکھنا اہم، پہلے انبیاء کے مخلص پیروکاروں میں سے ایک کو پکڑا جاتا. فیحفر له فی الارض، ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا.
ثم یؤتی بالمنشار، پھر آری لائی جاتی اور آری اس کے سر کے اوپر رکھ دی جاتی اور سر پر رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا اتنی بڑی سخت آزمائش بھی ان کو دین سے برگشت نہیں کرتی تھی اور وہ اپنے دین حق کے اوپر قائم رہتے تھے۔ اور فرمایا ہاں وَيُنشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، بعض دفعہ لوہے کی کنگیوں کے ذریعے جسم کے چمڑے ادھیڑ دیے جاتے ہیں اور خالی ہڈیاں نظر آتی ہے۔ ہاں لیکن یہ اتنی بڑی آزمائش بھی ان کو دین سے برگشت نہیں کرتی تھی۔ آپ ہم تو بڑے میرے کروں اللہ، ہم آزمائش سے قابل نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے پھر بھی یہ اتنی بڑی سخت آزمائش بھی ان کو دین سے برگشت نہیں کرتی تھی۔ اس سے قریب حالات وہاں فلسطین ہے، بجلی بند ہے، پانی بند ہے، بمباری ہو رہی ہے، بچے بیٹیاں اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، لیکن اپنے دین کے اوپر جمے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان ہی بڑا پختہ ڈالا۔ میں مینا میں تھا، وہاں پر ایک فلسطینی وہاں فلسطین سے حرام کرنے کے لیے آئے ہوئے، تو ایک فلسطینی نوجوان وہ کھڑے ہوئے احرام باندھ رکھا، سادہ سے نوجوان، نہیں سی عمر کے نوجوان ہے۔ میں نے عربی میں پوچھنے لگا کئی احوال فلسطین، فلسطین کے حالات کیسے ہیں؟ بے سخت اور کی زبان سے اللہ یکفی اللہ یکفی اللہ یکفی، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی۔ سادہ سے نوجوان ہیں اور ان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ ایمان ورش کچھ ہوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، عرض کرتا رہتا ہوں ظلم یہ تو جنت کا دھکا ہے، یہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے۔ ہاں محرومی تو ظالموں کے لیے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے بتا رہے تھے ابھی پہلے وہاں کے فلسطینی مجاہد شہید ہوئے، بعد میں ان کی قبریں کھودی گئیں اور ان کے جسم بالکل تر و تازہ اور خون بہ رہا ہے۔ شہادت چاہے شہادت کی حالت چاہے کتنی ہی قربانی لگتی ہے۔ ذروت السلام جہاد، اسلام کی کوہان کی بلندی اللہ نے جہاد میں رکھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرماتا تعالیٰ، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ یہاں افغانستان میں یہ روس امریکہ جو 2 بڑی سپر طاقتیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا خاتمہ کیا ہے وہ جہاد کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، ورنہ تو یہ روس آ رہا تھا، روس وہاں سے جتنی بھی ریاستیں ہیں، بخارا ہے، تاشقند ہے، سمرقند ہے، ان تمام ریاستوں کو ہضم کرتا ہوا آ رہا تھا اگر یہ مجاہدین اور یہ جہاد کی برکت سے بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حقیقی جہاد ہے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے رکھنا تھا، تو ہماری فوج کا جو اب پہلے کچھ مونوگرام کچھ بدل گیا تھا، اب دوبارہ پھر وہی مقام۔ یہ 3 چیزیں ہیں نا، ایمان اور ان میں سے ہے ایمان اور 3 چیزیں ہیں، ایک ان میں سے جہاد، ایمان، تقوی اور جہاد، ایمان، تقوی اور جہاد۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اوپر کے حضرات بھی وہ بھی فکر مند ہوں گے، یعنی کہ آخر مسلمان ہے۔ اللہ اپنے پھر کچھ وہ بھی حالات کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور اختیار کرتے ہوں گے، اور درخواست بھی ہے کہ اس بارے میں ضرور جہاں تک ہو سکے بہرحال ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی، جہاں ہی مظلوم مسلمان بھائی ہوں ان کی مدد کو پہنچے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی۔ کچھ نہیں رہے گا یاد رکھنا۔ بھائی فاروق صاحب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہمارے بزرگوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں، جو علامات ہیں، ان کو قریب کی ہے یاد رکھنا۔
اور ہوتا ہے ملحمۃ الکبریٰ کی طرف حالات چلے جائے، جو بڑی جنگ ہے، جنگ عظیم کی طرف یاد نہ، ہاں وہ بھی دور قریب ہی ہے۔ اس لیے میرے فرمانے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اپنی اگر دنیاوی جو احوال ہیں چلو ان میں کوئی تھوڑا بہت اگر چلو ان میں کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی بھی واقع ہو جائے تو اتنا زیادہ فکر مند نہیں ہونا۔ اصل آپ کی دولت جو ایمان ہے یہ ہے، آپ کے پاس دولت یاد ہے نا، ہاں حوصلے میں رہنا نا، باقی جو شہید ہو گئے وہ تو جنتیں پہنچ گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے شہید کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کاٹنے کی تکلیف، چاہے کتنی ہی بمباری ہو، چاہے عمارتیں گر جائیں، چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ دیکھنے میں تو شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن جو شہید ہو رہے ہیں بس ان کو اتنی ہی تکلیف ہے جیسے چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہے۔ بولا پہنچ گئے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ اللہ اپنی میں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمر کشائی اپنا۔ چمنڈا کی جنگ ہے جو مسلمانوں نے جیتی ہے وہ اپنے ایمانی بلبلے سے آنا ہے۔ چند فوجی حضرات تھے جنہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر بم باندھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹتے چلے گئے، جب یہ کہ بعد دیگر چند ٹینک ان کو اڑے اور پھر بھاگے پیچھے نہ لگا۔ ابھی فلسطین میں یہی جذبہ ہے، یہ ایمانی جذبہ رکھا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ سامنے سب کچھ ہوگا، لیکن ہم گئے اللہ جو ہے جس طریقے سے گئے آپ کے سامنے گرا لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی وہ ذات اوپر ہے، وہ مکروا وہ مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، ہم بھی مکر کرتے ہیں، یہ ہم بھی تدبیر کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انجام بحق ہمیشہ اہل خیر کے حق میں ہو گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب ان کے لیے دعا، اپنی ہمت کے مطابق مدد، اور اول آخر ان کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں کی، مجاہدین کی، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جہاں مسلمان ہے یا اللہ سب کی یا اللہ مدد فرما، سب کی یا اللہ مدد فرما۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جو محبت ہے، یہ آپ کی تڑپ ہے، یہاں رہ کر بھی امید ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ان کے قدموں کی گرد میں ہمارا بھی حصہ پہنچا دے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، جو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اپنے پیارے صحابہ کو، فرمائے واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر کر رہیں گے، یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک سوار صنعا یمن کا شہر ہے یہاں سے چلے گا، حضرت موت تک پہنچے گا اور اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر وہ دور دکھلایا، حضور کی یہ مبارک فرمان پورا ہوا۔ حضور کا ایک فرمان نہ اللہ تعالیٰ حضور کی زبان مبارک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان بول رہا ہوتا ہے۔ حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے۔ اللہ اپنی مہربان سے آپ کی ساری پیشنگوئیاں پوری ساری، اور جو آئندہ کے بارے میں وہ بھی آپ نے دیکھا ہو، آپ نے پیشنگوئی فرمائی ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد عمارتیں ہیں بیت اللہ شریف سے بلند ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں آپ چاہیں تو وہ سب پورا ہونا فرمان۔ ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں نہروں کی طرح کھول کر ان کو کھود کر نہروں کی طرح بڑے بڑے راستے بنا دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ایسا نہیں جس میں سرنگ نہ ہو جاتا۔ حضور کا مبارک فرمان پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر رکھنی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کوئی گھڑی آ جائے تو پھر بس چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔
آمین آمین آخر